والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمة لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمة ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا به وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے 17 سے 22 تک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یقینی بات ہے آپ سب احباب کو اس سورت کے ابتدائی چیزوں کا کم از کم ناظرے کی حد تک علم ہوگا. کچھ چیزیں آپ نے اس سے پہلے دیکھ لی ہیں. ایک نظر ان کو ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اپنے رب کی ہم نے حمد و ثنا بیان کی اور ساتھ میں کمٹمنٹ کی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. اس کے بعد دعا کی. اس دعا کی شکل میں جب اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو یہ قرآن کریم ہمیں عطا کیا اور اللہ نے ہماری وہ دعا بھی قبول کر لی کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام کیا اور اس راستے سے بچا جس پر تو نے اپنا غضب کیا یہ جو گمراہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کرتے وقت ابتدا میں اس قرآن کے بارے میں ایک حتمی بات کہی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمہارے لیے ہے اور اس میں ہدایت ہے مومنوں کے لیے. پھر مومنوں کی صفات بیان کی اور ایک آیت میں کفار کا تذکرہ کیا اور دوسری آیت میں یہ کہہ دیا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ان کے دلوں پر پردہ ہے اور یہ ایمان لانے والے ہیں. اگلے حصے میں ڈیٹیل تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو منافق ہیں. اور یہ جو آیات آج پڑھی ہیں ان میں بھی اکثر حصہ انہی کے والے سے. منافقوں کے دو گروہوں کا تذکرہ اسپیشلی یہاں موجود ہے. ایک کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون آج جو جس پر ہم نے آغاز کیا ہے یہ 18ویں آیت ہے. ایک کے بارے میں یہ اللہ کا فتویٰ ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. اور دوسرے کے بارے میں جو دوسرا گروہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ نشانیاں بیان کر کے یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہاری فنا صلاحیتیں چھین لیتا. اللہ ہر چیز کو کر
اس کو ہم نے سادہ ترجمے کے ساتھ بعض چیزوں کی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سمجھنا ہم نے اس لیے ہے کہ یہ وہ آئینہ ہے جو چن چن کر ہمارے چہرے پر جو داغ لگے ہیں ان کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. ہم نے اس کو جتنی گہرائی سے دیکھیں گے اتنے اپنے نقائص دور کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. صرف نظر کریں گے تو آئینے کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے چہرے پر کتنی کالخ لپٹی ہوئی ہے اور کتنے داغ ہیں، کیا دھبے. اس آئینے کو کوئی پرواہ نہیں. اس اعتبار سے یہ جو آج کے اس مطالعے کی پہلی آیت ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ پیچھے سے مسلسل چلا آ رہا ہے ان منافقین کا جو مومنوں کے پاس جب آتے تھے تو انہیں تسلی دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور جب اپنے دوستوں کے پاس، شیاطین کے پاس، اپنے رہبان کے پاس، اپنے علماء کے پاس اور اپنی کمپنی میں چلے جاتے تھے خلوت میں، تو انہیں کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے. اور میں پچھلی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس حالت سے پناہ مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے. اللہ کی ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو برائی نیکی لگتی ہے، اس کے اندر ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہدایت کی اور نیکی کی ہر چیز اور ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت والا ہو، بندگی والا ہو، نبی علیہ السلام کی اتباع والا ہو، وہ آپ کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب کسی قوم پر یا کسی فرد پر یہ اللہ کی طرف سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بدلنے کی کوئی دور امکان یا چانس نہیں. کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، برائی خرید چکے ہوتے ہیں، نیکی کو وہ تج دیتے ہیں اور اس کو کوئی لفٹ کرانے کی کوشش نہیں کرتے. نیکی کو بیوقوفی سمجھتے ہیں، حماقت سمجھتے ہیں، جہالت سمجھتے ہیں، ازگار رفتہ کم سمجھتے ہیں، قدامت پسندی سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو شدت پسندی بھی نیکی کو کہتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے، مثلہم، مثال ان کی کمثل الذی، ان لوگوں کی ہے، یہ اس شخص جیسی ہے. ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. استو قدا نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی روشنی کے لیے. اس کا کام ہوگا روشنی کے لیے آپ کہاں جلاتے ہیں؟ آپ کہاں روشن کرتے ہیں؟ مطلب ہم روشن کہاں کرتے ہیں؟ جہاں اندھیرا ہو. یہ بہت خوبصورت قسم کی آفاقی اور مارکت اعلیٰ قسم کی تمثیل ہے قرآن کی. آپ اس کو غور کریں تو آپ کو بات سمجھنا شروع آ جائے گی. مثلہم، ان لوگوں کی مثال، کمثل الذی، ایسی ہے جیسے کوئی شخص، استو قدا نارا، استو قدا نارا، جلائی آگ، کسی شخص نے آگ جلائی، فلما، پس جب یعنی جس وقت اضاءت، روشن ہو گیا، ماحولہ ہو، اس کا ماحول، یا جس وقت اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، یعنی اندھیرا چھٹ گیا. ذہب اللہ، ذہبہ کہتے ہیں چھین لینے، واپس لے لینے. ذہب اللہ، اللہ نے
छीन लिया इनसे। बिन्नूरिहिम, इनका नूर, इनका नूर क्या मतलब? देखने की सलाहियत। वतारकहुम, तरका किसे कहते हैं? जो हम छोड़कर मरते हैं। छोड़ दिया इन्हें, फी में भी जुल्मात, अंधेरे की, ला युबसिरून, अब इन्हें कोई चीज सजाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। अब जरा गौर करें इस पर। ये तमसील है उस माहौल की जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। जहालत के गटर को अंधेरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से रोशनी लाई, हिदायत लाई, जिसने उस अंधेरे को चैलेंज किया। जब रोशनी अंधेरे को चैलेंज करती है तो क्या होता है? अंधेरा गायब हो जाता है। फिर उसी मरले पर अल्लाह ने बाज लोगों का नूरे बसारत, देखने की सलाहियत वो छीन। अब सूरज दुनू हो पूरी आबोताब से, और एक नाबीना शख्स, एक अंधा शख्स उसको खड़ा कर दिया जाए, वो मुमकिन है धूप की तमाज़त महसूस कर सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता सूरज का। वो देख कुछ नहीं सकता सूरज की रोशनी, वो सूरज जितना भी चमकता। ऐसे ही ये चौदहवीं के चांद से ज्यादा रोशन तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उन लोगों को जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया, धोखा दिया अल्लाह उसके रसूल को और मोमिनीन को। अल्लाह ने गोया उनकी वो सलाहियत ही छीन ली कि वो पहचान सके कि रोशनी क्या है और अंधेरा क्या है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुन। ये फैसला है अल्लाह। अब कुफार के हवाले से कहा था ये गशावतुन, पर्दा है। पर्दा किसी को सिरक सकता है, हट सकता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम इनका हुआ है ये खत्म होने वाला नहीं। सुम्मन, सुम्मन किसे कहते हैं? सुम्मन, बुकमन, उम्युन, ये तीनों जमा कैसी है? सुम्मन कहते हैं जो सुन न सकता हो, बहरा हो। ये बहरे हैं कौन लोग? जिनसे अल्लाह ताला ने सलाहियत छीन ली है, जिन्होंने धोखा देने की कोशिश की है, फराड किया, दानिस्ता, और ये मुसलमानों के अंदर शामिल हो गए थे डैमेज करने के लिए और जाती फायदे हासिल करने के लिए। इस्लाम के किसी मुतालबे पर कभी लब्बैक इन्होंने नहीं कहा। जब भी मौका मिला इन्होंने इस्लाम को डैमेज किया, वो इस्लामी जमात को, उसकी तंजीम को, उसके मकासद को, उसकी दावत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मुन, ये बहरे हैं, कान तो थे उनके। बुकमुन, गूंगे। उम्युन, अंधे। फहुम, पस वो ला यरजिऊन, कभी नहीं पलटे, वापस नहीं आए। क्या मतलब? कि अपने रवैये इनकी कभी नहीं बदलेंगे, ये कभी इस्लाम की तरफ नहीं आए, और ये मुनाफिक ही मरे सारे लोग। ईमान के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, दावे इन्होंने जरूर किए। अब अल्लाह ताला ने पिछला जो ग्रोह था उसके लिए कहा कि इनको हमने छूट दी हुई है, चले जितना चल सकते। वो लोग थे जो आधे और कच्चे पक्के, कभी इधर कभी उधर, जहां फायदा मिला उधर, ये चलते चलते इस लेवल पर पहुंच गए वही लोग कि वो पुख्ता कार मुनाफिकत पर आ गए। तो अल्लाह ताला ने उनकी वो सारी सलाहियतें जिनकी बुनियाद पर इंसान सच्चाई को पहचान सकता है, रोशनी को पहचान सकता है, दलील को समझ सकता है,
وہ ساری صلاحیتیں اللہ نے ان کے ساتھ کر دی. یہاں پر دیکھیں میڈیکلی جو لوگ گنگے ہوتے ہیں نا وہ لازماً بہرے ہوتے ہیں. نارملی بہرے ہی گنگے بن جاتے ہیں. پہلے وہ سن نہیں سکتے تو پروناؤنس بھی کچھ نہیں کر سکتے, ادا بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو کوئی آدمی آپ دنیا میں دیکھیں جو گنگا بھی ہو ایک ہی وقت میں, بہرا بھی ہو, اندھا بھی ہو, آپ اس بندے کے بارے میں گمان کریں, شاید ہی کوئی اس طرح کی مثال آپ کو ملتی ہو. ریئر کیسز ہو سکتے ہیں. نارملی کوئی اندھا ہوتا ہے باقی صلاحیتیں اس کی بہت اچھی ہوتی ہیں. کوئی بہرا ہوتا ہے وہ گنگا شنگا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے. بعض اوقات صرف یہ گرانی آ جاتی ہے کانوں میں, انسان اس طرح سماعت نہیں کر پاتا لیکن وہ آئیڈیا لگاتا رہتا ہے دوسروں کو آئیڈیا سے, وہ دیکھ کر چہرے مولے لب و لہجے کو دیکھ کر وہ اندازہ کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ. لیکن جو دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا, سننے کی بھی نہیں رکھتا, بولنے کی بھی نہیں رکھتا, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ نہ دیکھ کر وہ کوئی بات سمجھ سکتا ہے, نہ سن کر وہ بات کو سمجھ سکتا ہے, نہ وہ خود بول سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. یہ وہ منافقین ہیں جو اللہ کے رسول خود باری تعالیٰ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اور یہ ان کی صفوں میں, مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود باری تعالیٰ نے بھی عزت نفس ان کی بھی ان کی نشانیاں بتائی, علامتیں بتائی. اب جو اگلی آیت ہے اس میں دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے, منافقین ہی کے دوسرے گروہ. اور کَسَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ. سیب کہتے ہیں بارش کو جو موسلادھار تیز بارش. کون سی بارش؟ تیز بارش کون سی ہوتی ہے؟ شاباش, طوفانی بارش, دھواں دار بارش. اور کسیب جیسا کہ, یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش ہو, طوفانی بارش, شدید بارش. من السماء, کہاں سے بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے. ویسے بارش کا سبب آسمان نہیں, کہ بظاہر ہمیں چونکہ ادھر سے آتی ہوئی نظر آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری سہولت کے لیے بارش کا جب بھی تذکرہ کیا آسمان کا ذکر کیا. یہ اسباب سارے زمین پر موجود ہیں بارش کی. یہیں سے اللہ تعالیٰ ایک سسٹم کے تحت نواؤں کو اٹھاتا ہے, بخارات پر کرتے ہیں, بخارات نواؤں کے ذریعے سے اوپر جاتے ہیں, بادلوں کی شکل میں ادھر ادھر وہ اللہ ان کو گھماتا رہتا ہے, پھر جہاں چاہتا ہے برساتا. اور یہ پانی ڈے فرسٹ میں جتنا اللہ نے بنایا تھا, قیامت تک اس کے اندر ایک قطرے کی کمی یا اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا سسٹم دیکھ, جتنا مرضی آپ خرچ کریں, سمندروں کے سمندر آپ ادھر ادھر کر دیں, پانی کو آپ ایک قطرہ میں اضافہ کر سکتے ہیں, نہ کمی کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش ہو. کہاں سے جی؟ زور کی بارش آسمان سے ہو. فی ہے, اس میں فی ہے, ہم نے دوسری جو آیت پڑھی تھی نا اس میں بھی یہ لفظ پڑھا تھا, فی ہے, لا ریب فی ہے. ظلمات, ظلمات ابھی پڑھا پیچھے, کیا مطلب ہوگا؟ اندھیرا. اس میں اندھیرا ہو, بارش تیز کی ہو, تیز بارش ہو اور ساتھ میں کیا ہو؟ اندھیرا. ویسے بھی تیز بارش ہو تو اندھیرا ہو ہی جاتا, لائٹ کم پڑ جاتی. فرعد و برق, رات اور برق. رات کسے کہتے ہیں جی؟ کڑک. کڑک ایک ایسی چیز ہے جو بڑوں بڑوں کے کڑاکے لگاتے ہیں.
زمین کی ایک آواز تھی، میں چونکہ آن سپاٹ موجود تھا، وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہر طرف ایک ہی طرح کا منظر لگ رہا تھا، لیکن جو آواز تھی اس میں اتنا روب، اتنا دبدبا، اتنا خوفناک سی کیفیت اس کو حاصل کر رہی ہے. یہ جو آسمان پر بادل جب چلتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو خاص کر گڑگڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، کڑک محسوس ہوتی ہے، پھر بجلی بھی پیدا، وہ جو لائٹ پیدا ہوتی ہے جس کو ہم بجلی کہتے ہیں. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو آپ میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ آسمان سے تیز بارش ہو، اندھیرا ہو، اور ساتھ میں کڑک ہو، چمک ہو، تیز چمک. ہم کیا کرتے ہیں فوری طور پر جب چمک ہوتی ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہیں. ہم اس لیے بند کرتے ہیں کہ کہیں یہ بجلی ہماری بینائی نہ اچک لے. یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت. اس موقع پر کیا کرتے ہیں جی؟ یجعلون، وہ جعل بنایا، کیا، دونوں معنوں میں استعمال کیا. وہ کر لیتے ہیں جی، ٹھونس لیتے ہیں. کیا؟ اصابعہم، اپنے پور، انگلیوں کے پور، اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں. کیوں ٹھونستے ہیں جی؟ کڑک سے بچنے کے لیے کہ ہم شاید اس طرح بچ جائیں گے. آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. من الصواعق حذر الموت، اس بجلی کے کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر کی وجہ سے. نہیں، ہم نے آنکھیں بند کر لی تو موت نہیں آئے گی، کانوں میں انگلی دے دی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس جو کڑکدار آواز ہے اس سے بھی بچ جائے گی. واللہ محیط بالکافرین، جبکہ جو انکار کرنے والے اللہ نے تو ان کو گھیرے میں لیا، محاصرے میں ہی ہے. اللہ کدھر جائے؟ بجلی سے آپ بچ جاؤ گے، کڑک سے بچ جاؤ گے، بارش سے بچ جاؤ گے، اندھیرے سے بچ جاؤ گے، اللہ سے بچ کر کدھر جاؤ گے؟ یہ بھی تمثیل ہے. یہ جو اسلام کے کچھ مطالبات ہیں نا، یہ ان کا تذکرہ ہے. وہ مطالبات ان کو ان کی طبیعت پر گراں گزرتے تھے، ان کی خواہش نفس کے خلاف تھے، تو اس بنیاد پر وہ گویا سنی انسنی کر دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کے کام آئے تو کہ مر ہی نہ جائے، اسپیشلی جہاد کے معاملات. موت اور زندگی اللہ کے پاس ہے. موت آئی ہوئی نہ ہو تو یہ سمندر کی تہ میں بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، اور یہ آئی ہو تو پھولوں کے بستر پر بھی آ جاتا ہے. جس کو ڈاکٹر بعض کا ڈیڈ قرار دے دے وہ بھی بچ جاتا ہے جس کی موت نہ ہو، اور جس کی موت ہو وہ ڈاکٹروں کی موجودگی میں بالکل فٹ فار بھی مر جاتا ہے. ایک دوست نے مجھے بتایا، میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے وہ، کہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا. وہ ہیپیٹائٹس سی کا مریض تھا، بہت ہی اس کی غیر حالت تھی، میں نے خود بھی دیکھا تھا اس کو. اس کا اعلان ہو گیا جنازے کا، مر گیا ہے. اتنے 3 بجے جنازہ ہوگا، اس کو دودھ آ کر غسل دے کر کفن پہنا کر رکھ دی. جنازے سے کچھ دیر پہلے اس کو ہوش آیا، سے کچھ دیر پہلے. اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے، بڑے دور دور سے لوگ گئے. کوئی 12 گھنٹے بعد اس خاتون کو، جو گڑیا تھی میری رشتہ دار ہے، میں جنازے پر نہیں تھا لیکن میری رشتہ داری فیملی کے لوگ، 12 گھنٹے بعد اس نے انگوٹھا لایا. جب قبر شبر تیار تھی تو جو قریب تھے نا سارے، رونے والے، چیخنے والے، سب، ایک بھی بندہ اس کے انگوٹھے کی ذرا سی لہر برداشت نہیں کر سکتا. سب آ گئے. وہ تھوڑی سی کھڑکی بیٹھی، اٹھ کر اس نے کھولا، وہ
آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کدھر لے جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کو بلایا گیا جو جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے, تو اس کے کمرے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے. یہ انسان ہے, وہ ڈر رہے تھے. وہ 6 سال بعد اس کے فوت ہوئی. تو جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے نا لوگ رشتے دار, تو جب دوسری بار فوت ہوئی تو انہوں نے کہا پہلے ان کو تسلی سے چیک کر لیں, پچھلی دفعہ بھی ہم گئے تھے تو اسی طرح آنا پڑا. تو یہ موت نہ آئی ہو تو بندہ قبر کے کنارے سے بھی واپس آ جاتا, یہ آئی ہو تو کوئی نقصان نہیں. اللہ کہتا ہے کہ موت سے بچ کر کدھر جاؤ گے, تم نے تو میں نے کہہ دیا. یکاد البرق یخطف ابصارهم, یکاد کہتے ہیں قریب کو, یکاد البرق کو, یکاد قریب ہے, قریب ہے. البرق کو کہ یہ بجلی جس سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں. یخطف, یخطف خطف سے ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے چھین لینا. یہ صحابہ کا مطلب بھی اچک لینا ہے, لیکن اس کا اور اس کے معنی میں بڑا فرق ہے. جبرن کوئی چیز اچانک کسی سے چھین لی جائے, اس کے لیے کہ قریب ہے کہ یہ بجلی چھین لے ابصارہم, ان کی بصارت. بصارت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کی صلاحیت. یہ بڑا گہرائی والا لفظ ہے, صرف آنکھوں کے لیے نہیں لگتا. بصارت سے مراد آنکھ کے پیچھے جو پورا سسٹم ہے یہ بھی ہے, اور آنکھ کے دیکھنے کے بعد اس کیمرے سے جو کچھ ہماری میموری میں جاتا ہے یا دماغ کے اندر جاتا ہے, اس پر جو کچھ ہم تجزیہ کرتے ہیں وہ سارا شامل ہے اس میں. بڑا صاحب بصیرت اور بصارت ہے. کلما, جب بھی, یہ پھر ہم پڑھیں گے آگے بھی اسی صورت میں. یہ لفظ کلما, جب بھی, جب کبھی, جس وقت بھی, اضاء روشن ہوا, ضیاء روشن ہو گیا ہے. اس کا مطلب پیچھے بجلی کا تذکرہ ہے نا, تو یہاں بھی اس سے کوئی مراد ہے. اضاء لہم, جب بھی یہ بجلی چمکی یا اس بجلی نے روشن کیا تو کیا ہوا؟ مشوش, مشی کہتے ہیں چلنے کو, تو یہ چل پڑا. فی ہے اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ, اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے, علیہم, ان پر, قاموا, کھڑے ہو جاتے. اقام الصلاۃ, کھڑے ہو جاتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر اللہ چاہتا, ولو, اور اگر, شاء چاہتا اللہ, لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, تو ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت چھین لیتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں, بہت خوبصورت ترین قسم کی تمثیل ہے کہ جو روشنی ہوتی ہے یہ وہ سہولتیں ہیں جو کسی بھی فرد کو اسلامی اسٹیٹ میں حاصل ہوتی ہے, اور اسپیشلی مسلمانوں اور ریاست کے باشندے. جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا تھا تو وہ اس کے لیے بڑی بےتابی سے منافق آگے بڑھتے تھے. ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی تو مسلمان. اور جب اندھیرے کا مطلب ہے جب بھی مشکل وقت آ جاتا تھا, جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا, اس اسٹیٹ پر, اس جماعت پر, اس تنظیم پر, اس کے عقیدے اور نظریے کے لیے کوئی بھی چیلنج ہو جاتا تھا, تو یہ بائیں دبک کر کھڑے ہو, پیچھے ہٹنے کی کوشش. اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح پچھلے گروہ کو سمم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون کیا نا, اس طرح میں چاہتا تو تمہیں بھی اندھا بہرا گمراہ کر سکتا.
کہ بے شک اللہ ان ساری باتوں پر قادر ہے. وہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. سامنے چیزیں دیکھنے کا کوئی مقصد نہیں اگر آپ اس کے پیچھے نہیں چل سکتے. جو آدمی بارش برستے دیکھ سکتا ہے، وہ بارش برسانے والے کی طرف اگر اس کی توجہ نہیں جاتی تو اس سے بڑا اندھا کوئی ہے ہی نہیں. اسلام کی نظر میں وہ اندھا ہے. وہ بظاہر سنتا ہے لیکن سچائی نہیں سن سکتا. اس کے کانوں کی گرانی ایسی ہے کہ وہ لطیف اور خوبصورت باتیں اس کے دماغ میں جاتی نہیں. اس کی زبان ویسے تو بہت چلتی ہے، کسی دوسرے کو بات کرنے کا موقع تک نہیں دیتا، لیکن جب بھی حق بات کہنی ہو تو وہ گنگا ہو جاتا ہے. اور ایسے صاحب علم لوگ جن کو ہم دنیا میں صاحب علم کہتے ہیں، علماء جو حق بات نہیں کہتے، نبی علیہ السلام نے ان کو گنگا شیطان دیا، گنگا شیطان کرا دیا. اور حق بات کو چھپانا بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم ہی اندھیرا ہے، یہ کفر ہے. اب یہ 20 آیات میں ہم نے 3 گروہ کا تذکرہ پڑھا ہے، ایک مومنین کا، ایک کفار کا اور ایک منافقین کا. کفار کا ایک ہی طبقہ ہے اور مومنین کا بھی ایک ہی طبقہ ہے. یہ باقی جو گروہ بنائے ہوئے یہ ہم نے بنائے ہوئے. کفار کے بھی جتنے بھی طبقات آپ بناتے رہیں لیکن وہ ہیں ایک ملت واحد. وہ بھی ایک ملت ہے، ہم بھی ایک ملت. یہ جو دوسرا تیسرا طبقہ درمیان میں پیدا ہوا، اس کو تفصیل سے اللہ نے ڈسکس کی، اس کی نشانیاں علامات. میں اور آپ اگر اس کو آئینہ بنا کر سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کی ان آیات کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ ہم اسلام کے ایک طرف اللہ کا مطالبہ ہے اور اسلام کا مطالبہ ہے، دوسری طرف میری گھر والوں کا مطالبہ ہے، میرے بڑوں کا مطالبہ ہے، میری فیملی کا مطالبہ ہے، میرے رسم و رواج کا مطالبہ ہے، میرے ملکی قانون و دستور کا مطالبہ ہے، اور میری کمیونٹی کا مطالبہ ہے، میرے اپنے نفس کا مطالبہ ہے، میرے بیوی بچوں کا کوئی مطالبہ ہے. میں کہاں کھڑا ہوں؟ اگر تو میں اللہ کے مطالبے یا حکم پر ان سب کے مطالبات کو جو اللہ کے مطالبے اور حکم سے ٹکراتے ہوئے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی. اگر بات کہیں دوسری ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں اس طرح ہو جائے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا، یہ تفصیل اس لیے نہیں ڈسکس کر رہے کہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم اسی کمیونٹی میں رہتے ہیں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو کہیں دھوکہ دیتے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غلبہ ہو. کہیں ایسا تو نہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہو کہ خبردار ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں تمہیں اسی طرح کا بنا سکتا ہوں. میں ہر چیز کو بتا دوں. یہ تذکرہ کرنے کے بعد اب اگلی آیت میں پوری نوع انسانی کو دعوت دی ہے. اب ان سارے گروہوں کو، جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، اور پہلے ایمان کو بھی، اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کو، مشرق مغرب والے، کالے گورے عربی اجمی، کسی زبان کے ہو، کسی دور کے ہو، کسی نسل سے ہو، ان سب کو اللہ نے دعوت دی. یا ایھا الناس، اے گروہ انسان، اے انسان ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، ملیشین ہو، آپ انگلش بولنے والے ہو، فرینچ بولنے والے ہو، آپ کی کوئی بھی زبان ہے، کوئی بھی دور ہے، آپ کسی بھی سٹیٹس کے مالک ہو، ان سب کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور بڑی آفا کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، جو میں اور آپ وہ سارے ہر جگہ مطالعہ کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ
یہ وہاں فیکٹری میں ہے تو لاہور میں نہیں ہوں گی، کراچی میں نہیں ہوں گی، بنگلہ دیش میں ان کی کوئی کمی ہے یا انڈیا میں کوئی مسئلہ چیز کا یا ایوہ الناس، اے گروہ انسان، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو سارے انبیاء نے اپنی اپنی اقوام سے کیے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بات۔ سارے انبیاء کی تعلیمات قرآن کریم نے جن انبیاء کو ڈسکس کیا، ان کی دعوت کو ڈسکس کیا، یہ بات لازمی ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں، کسی بھی نبی کا جہاں بھی یہ تذکرہ قرآن کریم میں ہے آپ کو یہ الفاظ لازمی ملے گا۔ یا قوم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ انہوں نے قوم کا تذکرہ نہیں ہے، ان کے ہاں نوع انسانی کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا اور نہ آئے گا، اور آپ کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص زبان کے لیے نہیں، پوری نوع انسانی کے لیے قیامت تک آپ نبی۔ اور چلتے چلتے ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ جس طرح یہ قرآن سب کا قرآن ہے، وہ اللہ سب کا اللہ ہے، یہ ماننے نہ ماننے کا بات کا معاملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس عالم میں تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، جن کے ہم دشمن ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن ہدی للناس بھی ہے، سارے انسانوں کو دعوت دیتا ہے، سب انسان کی بھلائی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس پر یہ جو ہم نے قبضہ کیا ہوا نا اپنے نبی پر اور اپنے رب کی اس کتاب پر، اس کی وجہ سے پرابلمز لیے بہت سارے جنم لیے پیدا ہوئے۔ اگر ہم انسانیت کو یہ سکھانا شروع کر لیں کہ یہ نبی تو تمہارے بھی ہیں، یہ قرآن تو تمہیں بھی فائدہ دیتا ہے، صرف ہمارا نہیں ہے، جس طرح رب صرف ہمارا نہیں ہے تمہارا بھی ہے، بھئی یہ رب کا کلام ہے تو تمہارا بھی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، رسول اللہ بھی ہم سب کے۔ تو شاید وہ جو جن خدشات کا اظہار امت مسلمہ کے قابلین اور اہل فکر کر رہے ہیں، اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ جب ہم نے قبضہ کر لیا ہے، قبضے کا لفظ میں دانستہ استعمال کرتا ہوں، قبضہ ناجائز ہوتا ہے اگر اس کے حقوق پورے نہ ہو، ڈاکومنٹری پوری نہ ہو، جینون طریقہ نہ ہو، تو آپ کہیں بھی رہتے ہو وہ قبضہ ہے، وہ قبضہ ہمیشہ ناجائز ہوتا ہے۔ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس اللہ کی کتاب پر ہم قابض ہیں اگلاس، اور ہم اپنا حق جتاتے ہیں ان کے ساتھ، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس طرح کر لی جائے جس طرح کہ اس کا حق ہے، تو یہ جہاں چیز ہے کیا قلم، اور اس قرآن کی اس طرح اگر رہنمائی قبول کر لی جائے تو یہ سارے فرقے فتنے سب ختم ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں میری عبادت کرو، سُعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے جی؟ دو تین باتیں اس پر کر کے بلکہ تین چار کر لیتے ہیں۔ عبادت کیا ہے جی؟ یہ ہے کیا؟ کس کی عبادت کرنی چاہیے بھائی؟ کیوں؟ رب ہے، شاباش بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟
माशाअल्लाह, शाबाश। अच्छा अच्छा जी, इबादत का हुक्म जो है इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक ये कि कोई माबूद है और कोई अब्द है, तब ये इबादत का मामला बन सकता है। अब्द का मतलब होता है गुलाम। अब्द का क्या मतलब है? गुलाम। गुलाम की अपनी कोई राय अपने आका के मुकाबले में नहीं होती। गुलाम कहते उसे हैं जो अपने आका और मालिक की राय को ही अपने ऊपर और अपने मुतल्लिका चीजों पर नाफिज करे। अगर उसने अपने ऊपर उसकी मर्जी नाफिज कर दी है लेकिन अपने मुतल्लिका चीजों पर नहीं की, तो उसने बदयांती की है, खयानत की है। उसने अपने ऊपर तो उस रब को तस्लीम कर लिया है, अपनी चीजों पर रब का हक जो उसके ज़ेरे तसर्रुफ। मोटी सी बात मैं बताता हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ और आप सब किसी न किसी के बेटे हैं। सबका कोई ना कोई माँ है और कोई ना कोई बाप है। ऐसे ही है ना? आप घंटे के लिए किसी के बेटे हैं, या 1.5 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, साल में 1 महीने के लिए, या 6 महीने में एक बार के लिए, कुल वक्ती हम सब बेटे हैं किसके, जिसके लिए एक माँ एक बाप। रात को सोते होते तो उन्हीं के बेटे हैं, जाग रहे तो उन्हीं के बेटे हैं, खा पी रहे तो उन्हीं के बेटे हैं, भूखे हैं तो उन्हीं के बेटे हैं। हम आए चले जाते हैं बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, कराची, कहीं चले जाते हैं, बेटे उन्हीं के रहते हैं। हालांकि उन्होंने हमें पैदा नहीं किया, वो जरिया बने, उनका जरिया वो बना। यह आर्जी ताल्लुक है। तो जिस रब ने हमें इबादत का हुक्म दिया है, हम कुल वक्ती उसके गुलाम हैं, कुल वक्ती। सोते हुए भी उसके गुलाम हैं, खाते हुए भी उसके गुलाम हैं, काम कर रहे हैं तो फिर भी किसके गुलाम हैं? अल्लाह के। तो इसका मतलब यह है कि हमें सारे मामलात में माननी किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की मानेंगे तो उसकी इबादत होगी, अगर अल्लाह की नहीं मानेंगे तो ये इबादत नहीं। यही प्रॉब्लम है दुनिया का, मुसलमानों का, इस्लाम का, बाकी मज़हब के साथ जो टकराव बेसिकली वो यही है। ये जो मरासम है ना चंद एक अबूदियत के, जो जिनका इज़हार हम मज़हब के तौर पर करते हैं, उनसे किसी को कोई तकलीफ नहीं है जी। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो किसी सिख, ईसाई, यहूदी को कोई प्रॉब्लम मेरी नमाज करनी, नमाज पढ़ी, इस्लाम दे रहा, ये गया वो गया, मैं ज़कात दे रहा हूँ, वो खुश होते हैं, ठीक है, ये भी गरीबों की मदद कर रहा है, अच्छी बात है, इंसानियत की भलाई करने से। मैं रोजा रख रहा हूँ, इस पर भी उसको इत्मीनान है, कोई परेशानी वाला मामला नहीं उसमें। उसकी परेशानी उसको बनती है जब मैं लाइफ के अंदर दीन का आज़ार करता हूँ। दीन किस कहते हैं? एक तरीके का, एक ज़ाब्ते को। अगर वो ज़ाब्ता, वो तरीक़ेकार जो अल्लाह ने दिया है, वो हमने मान लिया है, तो हम गोया अल्लाह की इबादत करते हैं। और इसी का हुक्म है या नासुमदू, ये फिर आता रहेगा टॉपिक। रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि या शायद तुम कामयाब हो जाओ, जल्दी वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। ये बात क्यों कही गई कि तुमसे पहले भी जो लोग थे, लोगों को भी लोगों ने खुदा बना रखा था। तो ये इशारा है कि जिस तरह तुम मखलूक को बनते हो, इस तरह वो भी बनते हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पर अगर बैनर लगाओ, उसमें एक राजा मसूद साहब आपकी तस्वीर लगी हो, मेरी भी लगी हो, ये गिलास भी वहां हो, टिपाई भी हो, एक खूबसूरत दरख्त भी हो, एक बैल भी हो, एक हाथी भी हो, एक हल भी हो, कोई कैसान भी हो, कोई ट्रैक्टर भी हो, मुख्तलिफ चीजें मौजूद हों, बड़ी खूबसूरत अंदाज में सीनरी हो, बैकग्राउंड। तो हम में से कोई पूछे ये किसने बनाया है, तो कोई कहे राजा मसूद साहब ने बनाया होगा।
کوئی کہے نہیں یہ اس نے بنایا ہوا، کوئی کہے ٹریکٹر نے بنایا ہوا، کوئی کسی کے ذمہ، کوئی کسی کے ذمہ، اور جو بہت عقل مند ہو وہ کہے نہیں درخت بہت بڑا ہے وہ اسی نے بنایا ہوا ایسا۔ تو ویسے جو لوگ یہ تجزیہ کرے وہ کتنے دانشور اور کتنے عقل مند ہوئے۔ یہ ہم سب اللہ کی پینٹنگ ہے، وہ کوئی بھی ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور ان میں اشرف المخلوق کون ہے؟ انسان ہے، اور انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کی دعوت دی ہے۔ اور یہ جو ماضی کے انسان تھے ان کو بھی یہی حکم تھا، جو مستقبل کے انسان ہیں ہوں گے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے اللہ کا، کہ میری بندگی کرو، میری فرمانبرداری کرو، میری عبادت کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم متقی ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے گا، ہدایت مل جائے گی، ہدایت ملے گی تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مل جائے گی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، بہت کامن سینس کی بات کی ہے، الذی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اب یہاں کہا جا رہا ہے جس نے بنایا تمہارے لیے اس زمین کو فرش، زمین فرش نہ ہوتی، زمین کہیں سے آ پھر جائے جی تو کس میں جا رہا ہے کہ وہ زمین کو کنٹرول کر سکے؟ زمین کہیں سے اوپر کھڑی ہو جائے، جناب بھائی صاحب اب نہیں جا سکتے، آپ آگے کیا کر لیں گے؟ زمین پھٹ جائے کہ چل کر دکھاؤ ذرا، زمین ہلنا شروع کر لے، کیسا خوبصورت فرش ہے، جو مرضی ہم کرتے رہے، ادھم مچاتے رہے، میں نے بنائی ہوئی نہیں لیکن میری ساری ضروریات اس سے منسلک کرتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے، کسی اور کی تخلیق نہیں ہے، یہ کسی اور کا اس میں حصہ نہیں ہے اس کے بنانے میں۔ جس طرح میری آپ کو بنانے میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے، میرے متعلقہ چیزوں کے پیدا کرنے میں بھی کسی کا کوئی رول نہیں ہے، میری زیادہ تر ضرورت کی چیزیں زمین سے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، والسماء بنا، افاقی چیزیں، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ان میں دو، چھت اور فرش۔ کرایہ کوئی نہیں لیتا جی آسمان کا، ورنہ کوئی بلک ریاض ٹکر جاتا نا تو ہمیں سمجھ لگ جاتی کہ یہ آسمان کتنا مہنگا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس نے نازل کیا، انزلہ نازل کیا، کس نے جی؟ اللہ نے، من السماء آسمان سے، کہاں سے؟ آسمان سے، ماء، کیا چیز جی؟ پانی، پانی جس نے نازل کیا ہے، یہ تیسری بنیادی ضرورت۔ اب تو ہم نے ہر چیز کو بنیادی ضرورت بنا دیا نا، بنیادی ضرورت سے مراد وہ ہے جس کے بغیر لائف پر کوئی کر سکتی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی سے ہم نے اس زمین کے اندر سے ثمرات، پھل نکالے، طرح طرح کے اجناس۔ اب جس پر جتنا غور کریں آپ اس کی خدائی کو تسلیم کرنے میں اپنے آپ کو بے بس پائیں گے، اگر غور کریں کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، کہیں کمار پیدا ہوتا ہے، کہیں آپ کپاس لگا لیتے ہیں، کہیں چاول لگا لیتے ہیں، جس طرح چاول ہوتا ہے جو دوسری چیز ہوتی ہے، جو دوسری چیز، اور یہ چاول ایک ہی زمین، ایک ہی طرح کا پانی لگتا ہے، ایک ہی نہر سے، ٹیسٹ مختلف ہے، گندم کا ٹیسٹ مختلف، جو کا مختلف ہے، گنے کا مختلف ہے۔ رزق لکم، جو تمہارے لیے رزق۔ اب رزق میں تو وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ میں بھی رزق ہوں، میری آنکھیں بھی رزق ہیں، میرا دل بھی رزق ہے، میری قوت سماعت بھی رزق ہے، میری زبان بھی رزق ہے،
یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے. جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ سب رزق ہے. یہاں اسپیشلی ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو زمین سے میرے لیے پیدا کی. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ سوال ہے آپ کے سامنے، لمحہ فکری ہے، سوچنے کا مقام ہے. اللہ نے بھی یہ سوال چھوڑ دیا الیاس کہ تمہیں میں نے پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو میں نے پیدا کیا، تمہارے لیے ساری ضروریات کا رب بھی میں ہوں جیسے تمہارا رب ہوں. تم دیکھتے ہو اس زمین پر چلتے پھرتے ہو، یہ بچھونا میں نے بنایا. تم جس آسمان کے نیچے پناہ لیے ہو، یہ آسمان پر چھت میں نے بنایا ہے. یہ بارش میں نے نازل کی ہے، اس بارش کے ذریعے سے زمین کے اندر سے مختلف اجناس میں نے پیدا کیے، اور اس اجناس میں ٹیسٹ بھی اللہ نے رکھا ہے، اس میں فائدہ بھی اللہ نے رکھا ہے. اللہ کہتا ہے پھر اگر یہ سب کچھ درست ہے، تم دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، سوچ رہے ہو، پرکھ رہے ہو، روزانہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، تو پھر فَلَا تَجْعَلُوا مت بناؤ پھر لِلَّهِ انداد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. انداد ہم سب کو کہتے ہیں شریک. پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات جانتے بھی ہو. کون سی بات؟ کون سی بات جی؟ مثلا آپ بتا سکتے ہیں ایک بات جس کے والے سے اللہ کہتے ہیں تم یہ بات جانتے ہو. حسیب بھائی ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ جو آخری آیت پڑھی ہے، اسپیشلی آخری 2 آیتیں. ایک بات یہ کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے میرے باپ نے یا میرے بھائی نے یا میرے خاندان نے یا میری نسل نے یا میرے ملک نے یا میری قوم نے یا انٹرنیشنل دنیا نے پیدا نہیں کر سکتی. جس طرح مجھے کوئی پیدا نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، اس طرح باقی انسانوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا. پھر میرے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پیدا کرتا ہی نہیں. نہ زمین اللہ کے علاوہ کسی نے بنائی ہے، نہ آسمان اللہ کے علاوہ کسی نے بنایا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں جن کو آنکھیں، وہ سارے دیکھتے ہیں. یہ پانی بھی اللہ ہی کا نازل کرتا ہے. یہ ساری آٹومیٹک چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، سب رب کا کرشمہ ہے. جب زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، پیدائش اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سارے وسائل اور اسباب اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر بھی ہم جا کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں تو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، ہم نہیں ہے وہ ہے. پھر ہم تو پھر اسفل السافلین ہیں. ہم سے کمتر لیول کی پھر کوئی مخلوق نہیں ہے. ہم تو 4 ٹنگوں والے چوپائے یا جانور سے زیادہ بدتر قسم کے جانور ہیں، 2 ٹنگوں والے. اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، روزانہ دیکھنے کے باوجود اس رب کی نافرمانی کریں، اور جب کبھی کوئی موقع آئے تو اس کے ساتھ ہم دوسروں کو شریک کر لیں، ہم سے زیادہ نائل اور نافرمان اور بدکماش ناشکرا تو کوئی جانور نہیں ہو سکتا. یہاں پر بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے پیچھے بات کی کہ عبادت کا مطلب یہ ہے. اب عبادت میں جب بھی کسی کو دوسرے کو شریک کریں گے اللہ کی ہمسری ہو جائے گی. جب اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کر لیں گے تو ہمارے سارے کارنامے ایک دم نفی ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ آپ شخص کی اللہ پاک 3 فائلیں بنا رہا ہے. پہلی فائل ہے عقیدے کی، دوسری فائل ہے عبادات کی، اور تیسری فائل ہے معاملات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کی پہلی فائل چیک کرے گا. ہر شخص کی پہلی فائل چیک کرے گا. جس کی پہلی فائل غلط ہوئی، اس کی دوسری اور تیسری فائل دیکھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ختم ہو جائے گا اس کا سلسلہ.
پہلی فائل غلط ہوئی تو عبادات غلط، معاملات غلط ہوئی۔ جس کی پہلی ٹھیک ہے، پہلی عقیدے سے بنتی ہے، عقیدہ توحید سے بنتا ہے، اس کی نفی شرک ہے، اس کی دوسری دونوں اللہ چاہے وہ دیکھے چاہے اس طرح معاف کرتے ہیں، حدیث قدسی۔ ہم پہلی پہ اس کو ڈنڈی مار لیتے ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ہمارے سوالات کلیئر نہیں ہوتے، تو ہم زندگی کے اکثر معاملات میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ دانستہ نادانستہ ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے تھانے کچہری میں کیا ہوتا ہے، ہمارے بازاروں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، موت غمی میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں تو یہ آئینہ ہے، ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اگر ہم سوچنا چھوڑ دیں، اگر یہ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو اللہ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں تو کیا فرق پڑ جائے گا، سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں تو اللہ کی اس عظمت میں کوئی فرق پڑے گا۔ نبی علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین کے سارے انسان اللہ کی مطیع و فرمان ہو جائیں، اس کی عظمت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، ویسی عظمت والا ہے۔ اور اگر روئے زمین کے سارے انسان اللہ کے نافرمان و باغی ہو جائیں تو اس کی عظمت میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہو سکتی، وہ تو ایسی شان والا ہے۔ یہ جو کچھ ہم کریں گے اپنے لیے کریں گے۔ آئیں مل کر آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اپنے معاملات میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اپنی عبادات میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اپنے عقیدے کو بھی اللہ کے لیے خالص رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔